بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چٹپٹ بی بی کی کہانی۔ کہانی نمبر 1۔ ایک بی بی نصرانی تھی۔ گھر کی غریب اور گودھی بھی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں بجز شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ زیادہ تر فاقے سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی تھی۔ اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ دل ملول رہتا تھا کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں۔ پوچھا، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات، غریبی تو غریبی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، خداوند عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جسے چاہے مردہ کر دے، جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئیں۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے 9 مہینے پر ایک فرزند حسین عطا کیا، اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ فکر مند ہوئی کہ کیوں کر منت پوری کروں۔ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی تھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی۔ دیکھا کہ ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائی ہیں اور بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت ان کے قدموں پر گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کیوں کر منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ولی منگاؤ اور کہانی جو کہوں وہ بغور سن لو، ڈلی کو کاٹ لو، کہانی کہنے والے کو 2 حصے، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصے اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ دوسری کہانی۔ ایک روز امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کچھ آٹا جو کا لا کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے پدر بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے دسترخوان لگایا۔ محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی، بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر سب کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کی، نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولے، نانا جان کیا مجھ کو محروم رکھیے گا؟ نانا سمجھ گئے، فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانا وغیرہ سے فراغت پا کر
آپ رخصت ہونے لگے تو فضہ کنیز دروازے تک پہنچانے آئی اور دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول کر لی۔ اتفاق سے فضہ کو سامان خورد و نوش مہیا نہ ہو سکے۔ ادھر شام ہونے کو قریب آئی مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ وہ زمانہ ماہ رمضان المبارک کا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا، یا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کا افطار فضہ کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم فوراً روانہ ہو گئے، دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی، تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آواز پہچان کر دروازے تک آئیں مگر کسی قدر متعجب بھی تھیں کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ کچھ افطار کے لیے نہ تھا۔ الغرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارا جگر فاطمہ، آج ہم فضہ کے مہمان ہیں۔ جناب امیر نے فضہ کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضہ، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضہ نے جواب دیا، یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں، اس لیے تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، سوچا میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضہ نے وضو کیا اور گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز حاجات ادا کی اور فوراً دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کر بولی، اے خالق ہر بلند و پستی، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضہ دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک گیا۔ پھر فضہ نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے۔ فوراً وہ خوان لے کر فضہ حاضر خدمت بابرکت رسول ہوئیں۔ جناب حتمی مرتبت نے دریافت فرمایا، فضہ یہ کھانا کہاں سے پایا؟ فضہ نے جواب دیا، جس کے بھروسے پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کیا تھا، اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری آنے والی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔